الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. سورہ شورى کی یہ آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی. ماقبل کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جو دین تمام پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے اور جس دین کی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام دیتے رہے ہیں اور جس دین کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دین کو تم قبول کرو اور اس پر ثابت قدم ہو جاؤ، اس پر جم جاؤ. اور اللہ رب العزت نے جو کتابیں آسمانی جو کتابیں مختلف رسولوں اور پیغمبروں پر نازل فرمائی ان سب پر ایمان لے آؤ اور اس بات کو بھی تسلیم کر لو کہ اللہ رب العزت ایک دن ہم سب کو حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ پیغام پچھلی آیتوں میں دیا گیا. اس پیغام کے آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور ایک بہت بڑا طبقہ جو عقل مند ذی شعور سمجھدار تھا اس نے دین کی اس حقیقت کو تسلیم کیا اور اس پر وہ ایمان لایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آج کی ان آیتوں میں والذین یحاجون فی اللہ
من بعد ما استجیب له حجتهم داعبة عند ربهم، اے نبی وہ لوگ جو آپ سے اب فضول بحثیں کر رہے ہیں بعد اس کے کہ اس دین کو تسلیم کر لیا گیا۔ تسلیم کرنے سے مراد، مان لینے سے مراد، جس قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری ہوئی تھی، اس قوم کے ایک بڑے طبقے نے اس دین کو قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ قبول کرنے کا مطلب یہ، اس کے بعد بھی لوگ آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں، اور بحث کا موضوع کوئی علمی بحث نہیں تھی۔ کچھ لوگ اس لیے صرف آپ کے پاس آئے، کچھ یہودی، کچھ عیسائی اور کچھ مشرکین مکہ صرف اس لیے آپ کے پاس آئے، یہ کہنے کے لیے آئے کہ ہمارے نبی آپ سے پہلے آئے، ہماری کتاب آپ سے پہلے آئی، تورات قرآن سے پہلے اتری، انجیل قرآن سے پہلے اتری، حضرت عیسیٰ آپ سے پہلے تشریف لائے، حضرت موسیٰ آپ سے پہلے تشریف لائے۔ تو جو کتابیں آپ سے پہلے اتری، جو نبی آپ سے پہلے آئے، وہ آپ سے افضل ہے، ان کا دین آپ سے افضل، آپ کے دین سے افضل ہے، یہ کہنے کے لیے صرف آئے۔ اور بہت سے مشرکین نے، کیونکہ وہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر مانتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر تھے، حالانکہ وہ دین ابراہیمی پر نہیں تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ بھی یہ کہنے کے لیے آئے کہ ہم اپنے باپ ابراہیم کو مانتے ہیں، ان کے دین کو مانتے، وہ آپ سے بہت پہلے تشریف لائے تھے، آپ سے افضل تھے۔ اب اس طرح کی بحثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جانے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کی بحثیں ان کے رب کے نزدیک مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں، اس لیے کہ دین کی حقیقت کو لوگوں نے تسلیم کر کے اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیا ہے، لہذا اب بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کا غضب ہے، ایسے لوگوں پر خدا کی پھٹکار ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب شدید ہے۔ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، وہ دین اللہ کی طرف سے چونکہ آیا ہے اور بے غبار وہ دین ہے، اور اس دین کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی پیش کرے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی اپنی نجات کے لیے کوئی پیش کرتا ہے تو اس میں نجات ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ یہ بات واضح کر دی گئی، اسی لیے آگے اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے کہ کتاب اتاری حق کے ساتھ اور میزان اتارا۔ کتاب اتارنے کا مطلب کتاب کے جو احکامات ہیں، کتاب میں جو ہدایات ہیں، کتاب میں جو نصیحتیں ہیں، جو اوامر و نواہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر وہ چیزیں اتاری، اور حق کے ساتھ اتارنے کا مطلب یہ کہ اس پر نجات کے لیے عمل کرنا کا ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کے احکامات کو، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان سب کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنا ضروری ہے، تبھی نجات ملے گی۔ اور کتاب میں جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے، اللہ کی اس کتاب میں جو احکامات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک احکامات وہ ہیں جس میں اللہ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ احکامات وہ ہیں جس میں بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ کوئی شخص حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد ضائع کر رہا ہے، بندوں کی حق تلفی کر رہا ہے، بندوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے، بندوں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، تو وہ دین مکمل طور پر اختیار نہیں کی ہوئی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے کتاب بھی اتاری، جس میں حقوق اللہ بھی بیان کیے گئے، والمیزان، میزان بھی اتاری۔ میزان کے معنی ترازو، میزان کے معنی ترازو، چونکہ میزان اور ترازو ایک آلہ ہے انصاف قائم کرنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو میزان سے تعبیر کیا۔ جب تک آدمی اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے بھی حقوق نہیں ادا کرے گا، اس وقت تک گویا اس نے انصاف کیا ہی نہیں۔ اور آپ یہ جان لیجیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، کسی بات پر خوش ہو گیا، حقوق اللہ سب معاف کر دیے، نمازیں چھوٹی تھیں، روزے چھوٹے تھے، اور بہت سی اللہ کے حقوق کی حق تلفیاں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی بات پر خوش ہو گیا، کسی موقع پر کوئی ادا بندے کی پسند آ گئی، ٹھیک ہے جاؤ، اپنا معاملہ ہم معاف کیے دیتے ہیں۔ لیکن بندوں کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سنگین ہیں۔ اس لیے اگر آپ فقہ کی کتاب، اسلامی احکامات سے متعلق مسائل کی کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، معتبر کوئی کتاب، تو اس میں 3/4 حصہ، 3/4 حصہ وہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے، جس میں معاملات سے متعلق، لین دین سے متعلق، تجارت سے متعلق، مزدوری سے متعلق، مالکانہ حقوق سے متعلق مسائل لکھے ہوئے، اور 1/4 حصہ وہ ہے جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل لکھے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین کا 3/4 حصہ وہ ہے جو حقوق العباد سے متعلق ہے۔ اس لیے حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر وہ احکامات بھی اتارے جو حقوق اللہ سے بھی متعلق ہیں اور حقوق العباد سے بھی متعلق ہیں۔ بہت سے حقوق وہ ہیں جو کسی شخص کی ذات سے متعلق ہیں، اور کچھ حقوق وہ ہیں جو عوامی سطح کے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی شخص کو ستا دیا، کسی کو گالی دے دیا، تو اس سے معافی آسان ہے، اس سے جا کر آپ ہاتھ جوڑ لیجیے، بھائی غلطی ہو گئی اور میں آپ کی شان میں گستاخی کی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اس نے معاف کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے بعد معاف کر دے گا۔ اور کچھ حقوق وہ ہیں جس میں ساری عوام کے حقوق متعلق ہیں، رفاہ عام کے لیے حکومت نے، ملک نے وہ انتظام کیا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ مثلاً اسٹیشن بنایا گیا، حکومتوں نے مسافرین کے لیے ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ایئرپورٹ، اس طرح کی چیزیں بنائی ہیں جو رفاہ عام کے لیے ہیں، جس میں ساری عوام کے حقوق متعلق ہیں، جس میں سرائے بنائی گئی، مسافر خانہ بنایا گیا، اس طرح کی چیزیں جو ساری عوام کے لیے ہیں، ساری عوام کے حقوق اس سے متعلق ہیں۔ کوئی وہاں پر نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی اس کو توڑ پھوڑ رہا ہے، کوئی اس کو خراب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ساری عوام الناس کے حقوق کو ضائع کیا۔ اس کو لوگ بہت عبادت سمجھتے ہیں، سرکاری چیزوں کو نقصان پہنچانا۔ سرکاری چیزوں کا مطلب وہ سرکار کی کوئی چیز نہیں بلکہ عوام ہی کی چیز ہوتی ہے، سارے عوام کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں، وہاں پہ نقصان پہنچانا۔ لوگ ٹرین میں جاتے ہیں، وہاں کا سوئچ نکال لاتے ہیں، بورڈ نکال لاتے ہیں، سیٹیں پھاڑتے ہیں، اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں یہ بہت عام ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر عوام، ساری عوام کے حقوق متعلق ہے، وہاں پر نقصان پہنچانا، وہاں پر کوئی خلل ڈالنا، یہ ساری عوام کا نقصان پہنچانا ہے۔ تو اس طرح کی جگہوں پر تو معافی کی کوئی صورت نہیں رہ جائے، کس سے آپ معافی مانگیں گے، کیا کریں گے؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو طریقے اور اصول سکھلائے ہیں، اس میں وہ اصول بھی ہیں جس میں رب العزت کے حقوق کو بھی بتلایا گیا ہے، اور وہ حقوق بھی ہیں جس میں اللہ کے بندوں کے حقوق بھی بتلائے گئے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور فرمایا اے پیغمبر آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے وہ ساعت قریب بھی ہو، وہ قیامت قریب بھی ہو۔
جس ساعت میں، جس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو جمع کرے گا اور جمع کر کے ان کا حساب و کتاب لے گا۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، فرمایا جن کے پاس ایمان نہیں وہ تو بہت جلدی مچائے ہیں، وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے قیامت آ جائے، جلدی سے قیامت آ جائے، ان کے پاس کوئی تیاری بھی نہیں ہے، پھر بھی قیامت کی جلدی مچائے ہیں۔ والذین آمنوا مشفقون منها، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ڈرے اور سہمے جا رہے ہیں۔ قیامت کا ذکر آتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کپ کپا جاتے ہیں، ان کے بدن میں جھرجھری آ جاتی ہے قیامت کے ہولناک مناظر کو سن کر۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دن برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور سنو خبردار، اللہ پاک بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ قوی اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی رزاقیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق پہنچاتا ہے، تمام خشکی اور تری میں، اور تمام بہت سے وہ چرند و پرند، بہت سے وہ کیڑے مکوڑے، بہت سے وہ جانور جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کے مطابق، ان کی طبیعت کے مطابق ان کو رزق پہنچاتا ہے۔ وہ خود نہیں لیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ خود اپنے اوپر لے لیا ہے کہ ہم بندوں تک ان کا رزق پہنچائیں گے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی بات لازم نہیں ہے، ابھی بھی جان لیجیے مسئلہ ہے۔ جیسے ہم پر حقوق ہے، ویسے اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو مالک مختار ہے، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے از خود اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ سارے جانداروں کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ رزق یہ نہیں کہا کہ رزق لے لو اپنا آ کر، بلکہ فرمایا ہم خود پہنچا دیں گے تمہارا رزق تم تک۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک انسان اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کی موت بھی نہیں آتی۔ تو اللہ پاک نے ایک ذمہ تو کھلانے پلانے کا لیا ہے، بقدر ضرورت اس کے دسترخوان سے زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے، ہر ایک کا رزق پہنچایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ رزق کی بہت سی قسمیں، ان تمام قسموں میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق، اپنے مصلحت کے مطابق تقسیم کرتا ہے۔ مثلا زندگی گزارنے کے لیے جتنے کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ تو عمومی دسترخوان سے سب کو مل رہا ہے، تو زندہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بہت کم دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ رزق کا مطلب صرف روٹی ہی نہیں ہے، رزق کے معنی صرف روٹی کے نہیں ہے اور کھانے کے نہیں ہے، بلکہ انسان جو چیزیں اپنی زندگی میں برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ سب رزق کہلاتی ہے۔ علم بھی رزق ہے، اور خوبصورتی اور حسن و جمال بھی رزق ہے، عہدہ اور منصب بھی رزق ہے، سب رزق ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، کسی کو علم کی دولت سے نوازا، کسی کو اہل خاندان اور قرابت داری سے نوازا، کسی کو عزت سے نوازا، کسی کو عہدہ و منصب سے نوازا۔ پھر رزق کی جو کہ بہت سی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا جو چاہا دیا، لیکن عمومی طور پر اپنے بندوں کو، اپنی تمام مخلوقات کو وہ زندہ رہنے کے لیے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ قوی بھی ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، اور وہ غلبہ بھی رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ ایک بات اس آیت کے ذیل میں اور بھی ذکر کر دو، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ
تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، ان کا اپنا تجربہ لکھا ہے کہ جو شخص اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھے تو وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ ہم لوگوں کا جو کہ دل ان طرح کی باتوں میں بہت لگتا ہے، اب جب قرآن اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں اسے کوئی نسخہ مل جائے، اسے کوئی دعا مل جائے، پھاٹ پڑے ایک دم سے، کہیں سے آسمان پھٹے اور دولت کے انبار گر پڑے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال قرآنی آیتوں میں احکامات بھی ہیں اور یہ سب تاثیرات بھی ہیں۔ قرآن کے اصل پیغام کو آپ کو سمجھایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثیر بھی اس آیت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اور بزرگوں کے تجربے اس پر شاہد ہیں کہ جو لوگ رزق کی تنگی سے جھیل رہے، رزق کی تنگی کو جھیل رہے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے انتظامات نہیں ہو پا رہے ہیں، جن کے اہل و عیال کے خرچے نہیں پورے ہیں، اور جو پریشان حال ہیں، اگر وہ اس آیت کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں، پڑھتے رہیں کچھ دن تک۔ آج تو بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ دوسرے ہی دن پوچھتے لگتے بھی کچھ ظاہر تو نہیں ہوا۔ دوا ڈاکٹر کی کھائیں گے مہینوں مہینوں اور انتظار کر لیں گے، لیکن اگر کوئی آیت بتائی گئی کہ یہ پڑھ لیے آپ، تو دوسرے ہی دن اس کا اثر ظاہر ہونا دیکھنا چاہتے ہیں کہ 2 دن ہو گیا پڑھتے ہوئے، ہفتہ بھر ہو گیا، کہیں سے کوئی خزانہ تو نہیں آیا کہ کوئی لا کے دے جائے 4-10 لاکھ روپے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ دن کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ دعا کے بارے میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دعا تو قبول کرنا نہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کبھی کبھی وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی کبھی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے فوراً قبولیت ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دیر لگتی ہے، اور اللہ کی مرضی اس کی منشا ہے، کبھی کبھی ہفتے بھر میں بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو شاید مہینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ان آیتوں کے جو دعائیں لکھی ہیں، جن کی جو تاثیرات لکھی ہے وہ بے اثر ہو، خالی چلی جائیں، اثر ظاہر ہوگا۔ تو آگے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یہ آیت نمبر سورہ شورى کی 19ویں آیت ہے، یاد رکھیے گا، سورہ شورى کھولیے گا 25واں پارہ، اور آیت نمبر 19 یہ ہے جس کو پڑھنا ہے، جو لوگ ضرورت سمجھیں، جن کو ضرورت ہو وہ یا اپنی اولادوں کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی ہی کرنا چاہتا ہے، جس کو آخرت کی کھیتی مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو دے دیں گے جو چاہیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آخرت کی کھیتی کیا ہے اور دنیا کی کھیتی کیا ہے؟ کھیتی کا مطلب خالی کھیت ہی کھودنا نہیں ہے، جا کے کدال لے کے پھوڑا لے کے آپ زمین بوڑنے لگے گے۔ کھیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو کچھ بھی کوشش دنیا میں کرتا ہے، ان ساری انسانی کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے تعبیر کیا۔ جس طرح آدمی کھیتی کرتا ہے اس کا پھل اس کو ملتا ہے۔ ایک کسان ظاہر ہے اب دھان لگا رہا ہے تو کچھ دنوں کے بعد وہ دھان کی فصل کاٹے گا، اس سے دھان ملے گا، چاول نکلے گا۔ تو جس طرح کسان کھیتی کر کے اس کا پھل پاتا ہے، ویسے انسان کی جتنی بھی کوششیں اس دنیا کے اندر ہے اس کا بھی پھل ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اب وہ کوشش 2 طرح کی ہے، ایک کوشش وہ ہے جس میں آخرت کی کامیابی مطلوب و مقصود ہے، اور آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی یہی اعمال صالحہ ہے جو بہت آسان ہے، جس کو کرنے کے لیے کچھ پیسہ نہیں لگانا پڑتا۔ دنیا کی کھیتی کرنے کے لیے بیج آپ لینے جائیے، کئی 100 روپے کلو بیج ملے گا، لیکن آخرت کی کھیتی کے لیے کہیں پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔ 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کو نیکی عطا فرما دی۔ ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ لیجئے۔ آخرت کی کھیتی میں اللہ نے ایک ایسا بارآور اور ایسا ثمردار، ایسا پھلدار اور ایسا سایہ دار درخت لگایا کہ اس کا سایہ عبور کرنے کے لیے 500 سال لگے۔ تو آخرت کی کھیتی تو بہت آسان اور بہت سہل ہے، اس میں ذرا سا زبان ہلانے کی ضرورت ہے،
فوراً اس کا ثمرہ آپ کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ ہاں لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا کی کھیتی کا رزلٹ، اس کا ثمرہ انسان کو دکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ کسان اگر دھان لگا رہا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم 2-3 مہینے کے بعد دھان کی فصل کاٹیں گے۔ آخرت کی کھیتی کا ثمرہ اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، وہاں تو سب اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس لیے آخرت کی کھیتی میں دل آدمی کا کم لگتا ہے، کیونکہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس نے آخرت کی کھیتی کی، یعنی جو اعمال صالحہ میں لگا رہا ایمان کے ساتھ، اس کو ہم آخرت میں اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ، اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی محنت کو، ان کی نیکیوں کو کم از کم 10 گنا تو بڑھا کر دیتا ہی۔ اللہ میاں کا یہ ضابطہ ہے، اگر نیکی قبول ہو گئی تو 10 گنا کم از کم ملے گا۔ پھر جیسی اخلاصی قوت ہے، جیسی طاقت ہے، جیسے ایک کسان نے گیہوں بویا، عام بیج ڈال دیا، اس نے گھر کا بیج لے جا کر ڈال دیا تو ظاہر ہے اتنی پیداوار نہیں ہوگی، لیکن وہ نئے قسم کا بیج لے کر وہ گیا دکان سے، نئے قسم کا بیج لے کر آیا، تیار کیا کہ اس کو عمدہ قسم کی کھاد ڈالی تو ظاہر ہے پیداوار بڑھ گئی۔ اس نے محنت کیا، عمدہ قسم کا بیج ڈالا، عمدہ قسم کی کھاد ڈالی، وقت پر پانی دیا، پیداوار بڑھ گئی۔ اس کسان کے مقابلے میں جس نے اتنی توجہ نہیں دی، ایسے ہی اللہ رب العزت کے یہاں کا معاملہ ہے۔ ایک یہ کہ ایک شخص نے کہا 2 رکعت نماز پڑھی، کچھ تسبیحات پڑھ لی، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اخلاص کی قوت اس کے اندر پیدا کر دی، تو اب دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ جس کے پاس اخلاص کی قوت ہے اس کی کھیتی زیادہ برابر ہوگی، اس کی کھیتی کی پیداوار زیادہ ہوگی، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 7 لاکھ گنا تک مل سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کرے گا اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے، اور آخرت کی کھیتی کے برابر ہونے کے لیے، وہاں کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کی شرط کے ساتھ اگر آخرت کے لیے کچھ کیا جائے گا تب اس کا نتیجہ ملے گا۔ بہت سے ہمارے غیر مسلمین بھائی میں بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں، ایماندار ہیں، زبان کے پکے ہیں، سچے ہیں، بدعہدی نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، بہت سی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات کے ساتھ وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں تو ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، ان کی سچائی اور ان کی امانت داری، ان کی زبان کی پختگی اور ان کی کردار کی پختگی ضائع نہیں جائے گی، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ آخرت میں بدلہ ملنے کے لیے اعتقاد اور عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی کرتا رہا، یعنی جو شخص ایمان کی دولت سے محروم رہا، دنیا ہی اس کی بھاگ دوڑ کا مرکز بنی رہی، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی نصیب اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اے نبی یہ جو مشرکین ہیں جو دین حق کو نہیں مان رہے ہیں، کیا ان کے لیے ان کے شرکاء نے کوئی دین تجویز کر دیا ہے، کوئی طریقہ تجویز کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور فرمایا اگر اللہ کا یہ فیصلہ ہو نہ چکا ہوتا تو دنیا میں ہی ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اللہ کا کیا فیصلہ کہ آخرت کا عذاب مرنے کے بعد ہی دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اس امت کے لیے کہ جو لوگ منکرین ہیں، جو لوگ نافرمان ہیں، ان کی نافرمانیوں کی سزا ہم آخرت میں ہی دیں گے۔ اگر پچھلی امتوں کی طرح معاملہ ہوتا تو اللہ اپنا عذاب پیش کر معاملے کو ختم کر دیتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالموں کے لیے عذاب علیم۔ فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، ظالم جب وہاں پر پہنچیں گے تو اپنے اعمال کو دیکھ کر ڈریں گے۔ ابھی تو دندنا رہے ہیں، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو طلب کرے گا تو اپنے اعمال کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور وہ ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، نیک کام جنہوں نے کیے ہیں، اعمال صالحہ کیے ہیں، ایسے لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور روضات کا لفظ اللہ نے روضہ کے معنی جنت، روضہ کے معنی جنت، اس کی جمع روضات، اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کیونکہ جنت کے
مختلف درجات ہیں، 8 درجات جنت کے ہیں، اور ہر درجہ اپنی جگہ پر ایک جنت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والے اور نیک کام کرنے والے لوگ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جنت کے مختلف طبقات میں اور درجات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کے پاس ان کو وہ کچھ ملے گا جس کی تمنا و خواہش کرے۔ دنیا میں کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، پیغمبروں اور رسولوں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہ ہو، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جانے کے بعد 2 جگہ بنائی ہے۔ ایک جگہ وہ ہے جہاں پر ہر کام مرضی کے ہی خلاف ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دنیا کا نام ہے جہنم، اور دوسری جگہ دوسرا ٹھکانہ دوسرا عالم وہ ہے جہاں پر سارے کام مرضی کے مطابق ہوں گے، من کے مطابق ہوں گے۔ اس عالم کا نام ہے عالم جنت۔ لا ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، ان بندوں کو بشارت دی ہے جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں۔ اس بات کی بشارت دی ہے اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کی اور جنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس آیت میں سارے اہل ایمان کا اعزاز و اکرام کیا۔ اس میں صحابہ ہی تھوڑی داخل ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والا جو آخری مسلمان ہوگا وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو بشارت کس بات کی؟ اللہ میں بشارت جنت۔ لیکن وہ لوگ جو دین کامل اختیار کیے ہوئے ہیں، مکمل طور پر دین میں داخل ہیں، ان کو پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جنہوں نے کوتاہی اور غفلت کی، جو مکمل طور پر دین اسلام میں جنہوں نے داخلہ نہیں لیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا، ان کو اللہ میاں پنش کرے گا۔ جیسے کوئی ایک طالب علم ہو، کسی بڑے کالج میں داخلہ لے، ہاسٹل میں رہ رہا ہو اور کچھ قوانین کو مانے کچھ کو نہ مانے، دیر رات تک باہر گھومتا رہے، تو ظاہر ہے اس کو پنش کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے۔ ہم لوگ اسلام کے ہاسٹل میں، اسلام میں رہ رہے، اس کے کچھ قوانین ہیں، حدود مقرر ہیں، ان حدود کا پاس و لحاظ اگر ہم پوری زندگی کرتے رہیں گے تو یہاں سے جاتے ہی اللہ میاں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر ہم اسلام کی حدود و قیود کا پاس و لحاظ ہم نے نہ کیا، جو من میں آیا کیا، جو من میں نہ آیا نہ کیا، چونکہ ہم فرما بردار میں ہیں، چونکہ ایمان والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ابدی جہنم میں تو داخل نہیں کرے گا، لیکن سزا دے گا، سزا دے گا۔ اور اہل ایمان کے لیے بھی جہنم بنائی گئی ہے۔ جہنم صرف کفار و مشرکین ہی کے لیے تھوڑی ہے، اہل ایمان کے لیے بھی جہنم بنی ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ فرق ہے دونوں میں، فرق ہے دونوں میں۔ کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کرنے کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور اہل ایمان کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کے لیے ذلت مقصود نہیں ہوگی، چونکہ گناہوں کی آلودگی اور گناہوں کی نجاست اگر لگی رہی اور اسی حال میں ہم چلے گئے تو پھر وہ رونے دھونے سے، معافی تلافی سے معاف نہیں ہوگی۔ یہاں سے جانے کے بعد تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اس کو اللہ میاں اس آگ کی بھٹی پر چڑھائے گا۔ جیسے پہلے دھوبی پتہ نہیں یہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں، پہلے کپڑوں کے داغ دھبوں کو صاف کرنے کے لیے بھٹی پر چڑھایا جاتا، کپڑے کو چڑھاتے، گھر میں تاکید ہوتی بھئی یہ سفید کپڑا ہے، بڑے داغ دھبے لگے، ذرا بھٹی پہ چڑھا دینا۔ بھٹی پہ چڑھا کر وہ اس کے داغ دھبوں کو دھلتا تھا، صابن سے وہ داغ دھبے نہیں صاف ہوتے تھے۔ ایسے ہی گناہوں کا دھبا اگر لگا رہا اور ایسے ہی ہم چلے گئے تو پھر اللہ مجھے کہیں گے اب ٹھیک ہے، اب لگا کر تم آئے ہو تو اس کی صفائی تو ضروری ہے، اس گندگی کے ساتھ تم جنت میں داخل نہیں کیا جا سکتے، اس لیے کہ جنت تو پاک و صاف جگہ ہے، وہاں پر نجاست، جس طرح مسجد میں کوئی آپ نجاست لگا کر داخل ہونا چاہے تو آپ داخل نہیں ہونے دیں، جاؤ کپڑے صاف کر کے آؤ، بدن صاف کر کے آؤ۔ ویسے جنت تو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، تو اللہ وہاں گناہوں کی نجاست کے ساتھ آدمی کیسے داخل ہوگا؟ یہاں پر گناہ کی گندگی دکھ نہیں رہی ہے، آدمی گناہ کا پورا گٹھرا اپنے سر پر رکھے ہوئے لیکن کچھ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن وہاں تو معمولی گناہ بھی دور سے ظاہر ہوگا، یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، تو فرشتے روک لیں گے تو اللہ میں کہیں گے اس کو ذرا آگ کی بھٹی پر چڑھا دو اور وہاں پر اس کی یہ گناہ دھل جائیں اور دھلنے کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جب اہل ایمان اس جہنم سے نکلیں گے تو جنت میں داخلے کے قابل نہیں ہوں گے۔ لمبائی اٹھ جائیے،
وہ جنت میں داخلے کے قابل نہیں ہوں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کا جسم جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائے گا، ان کا جسم جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائے گا، اور جب ان کے لیے حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تو اپنی جسم کو دیکھ کر شرمائے گا کہ اللہ اس کالے کلوٹے سیاہ فام جسم کو لے کر ہم جنت میں کیسے داخل ہوں۔ وہ شرما رہا ہوگا کہ راستے ہی میں اس کو آب حیات کی وہ نہر ملے گی، جہاں پر وہ لوگ جو جنت میں داخلے کے لیے جا رہے ہوں گے وہاں پر پہلے ان کو غسل دلایا جائے گا، ان پر غسل کر رہے ہیں، وہ بھی اسی نہر کے اندر غسل کرے گا، اور اس نہر سے غسل کر کے جو لوگ نکلیں گے ان کی وہ جسم کا ان کے جسم کا کالا پن سیاہ پن دور ہو چکا ہوگا، اور وہ چمچماتا ہوا، وہ چمکتا ہوا جسم لے کر وہاں سے نکلیں گے۔ ایسے صابن سے اللہ میاں ان کو نہلوائے گا کہ وہ جسم کی وہ ساری گندگی پاک صاف ہو جائے گی۔ اب وہ محسوس کرے گا ہاں اب یہ جسم جنت میں داخلے کے قابل ہے۔ جیسے کوئی شخص کہیں کسی دعوت میں جا رہا ہو تو ظاہر میلے کچیلے کپڑے آپ نے پہن کر کیسے جائے گا ہی نہیں۔ ویسی جنتی بھی اپنے اس جسم کو دیکھ کر جو جب جہنم سے نکلے ہوں گے تو شرما رہے ہوں گے، اللہ میاں ان کی صفائی کا انتظام کرے گا۔ تو فرما رہا ہے رب العزت کہ ایسے ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے جنت کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجئے ہم تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم رشتہ داری کی قرابت کا خیال رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور پیغمبر یہ ان کا حق تھا کہ لوگ ان کو نبی تسلیم کرتے، ان کے لائے ہوئے دین کو مانتے، اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرتے، اس کو قبول کرتے، لیکن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ ٹھیک ہے تم مجھے بحیثیت نبی نہیں مان رہے ہو تو کم از کم ہم تمہارے ہی درمیان پیدا ہوئے ہیں، اور قریش کے جتنے قبیلے ہیں ان تمام قبائل میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، کم از کم تم اس بات کو تو مانتے ہو کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا جائے، لہٰذا میں تم کو رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میری رشتہ داری کا تو لحاظ رکھو۔ بحیثیت نبی نہیں مان رہا ہو ٹھیک ہے تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن بحیثیت اس بات کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کسی کا بھتیجا لگتا ہوں، کسی کا چچا لگتا ہوں، کسی کا ماموں لگتا ہوں، کسی کا بھائی لگتا ہوں، ان تمام رشتہ داریوں کا تمہیں خیال کرنا چاہیے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم سب کی رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہو اور میری رشتہ داری کا تمہیں کوئی خیال نہیں؟ ایک درجہ اتر کر اللہ تعالیٰ نے ان کو آمادہ کرنے کے لیے یہ بات کہی، اور میں یقترب، اور یہ بات اس لیے کہی کہ عرب میں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، عرب میں اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ کو طائف کے واقعے میں ایک بات میں نے بتلائی تھی، یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ طائف کے واقعے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولان کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا، تو آپ طائف شہر سے نکل کر باہر آئے، اور ایک باغ تھا جو عتبہ اور شیبہ کا تھا، اس باغ میں آپ نے آ کر پناہ لی، وہ انگور کا باغ تھا، تو وہ کہیں دور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ طائف سے واپس ہوئے ہیں، وہاں کے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، باوجود کہ وہ مسلمان نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، ایسا سخت ترین دشمن تھا، لیکن اس وقت اس کو قرابت داری کا لحاظ آیا، اور اس نے اپنے غلام عباس کو ایک تشتری میں انگور رکھ کر بھیجا، اور اس بات کی تاکید کر کے بھیجا کہ اگر وہ انکار کرے تو ان سے کہنا کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ انگور آپ قبول کر لیں۔ دیکھیے اس وقت جب کوئی دشمن تھا اتنا خیال عرب میں رکھا جاتا تھا، اتنا لحاظ تھا، قرابت داری اور رشتہ داریوں پر تلواریں نکل آتی تھیں اور خون بہہ جایا کرتا تھا اور لاشیں گر جایا کرتی تھی، اتنا لحاظ عرب میں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ دشمنوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عداوتوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک حربہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ کم از کم لوگوں سے کہو کہ اگر آپ کو بحیثیت نبی نہیں مان رہے ہیں تو اپنی عداوتوں کو کچھ کم کر لیں، اس لیے کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، ہر قبیلے میں آپ کی رشتہ داری ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ نیکیاں بڑھتی بھی ہیں گھٹتی بھی ہیں، یہ بھی جان لیجیے آپ، نیکیاں خالی بڑھتی ہی نہیں ہیں، گھٹتی بھی ہیں، گھٹتی ہی نہیں بلکہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا، یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے جو کرے گا، بلکہ جو لے کر آئے گا
بچ بچا کے جو کچھ پہنچے گا، اس لیے کہ ہم لوگ نیکیاں کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ مثلاً بہت دیر تک بیٹھے مسجد میں، تلاوت کیا، تسبیحات پڑھی، دعا مانگی، شراب پڑھی، نکلنے لگے گیٹ سے باہر نکلنے لگے تو دو چار غیبتیں بھی کر لی۔ بہت مزہ آتا ہے نا، شیطان تو لگا رہتا ہے کہ بہت نیکیاں کما کر جا رہا ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، 1 گھنٹے تلاوت ذکر و اذکار میں مبتلا رہا، مشغول رہا، تو لاؤ چلو اس کی نیکیاں کیوں چھیننے کی کوشش میں۔ جیسے آپ کی جیب میں 10-20 لاکھ روپے ہوں تو آپ کو لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے، گھیر لیں گے، ویسے شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کو یہ بات کہاں اچھی لگتی ہے کہ ہم نیکیاں بٹور کر لے کر چلے جائیں اور وہ قبول ہو جائے اور اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کا سبب ہو، تو وہ چکر میں کچھ جملے ایسے کہلوا دیں کہ سب ختم ہو جائے، اس کو پتہ بھی نہ چلے، یہ دھوکے میں رہے کہ ہم نے بڑی نیکی کی ہے اور حقیقت کے اعتبار سے اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے۔ معلوم ہے کہ غیبت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اپنے گھر میں گھس گئے، پتہ چلا کہ جو کچھ پڑا تھا سب بلیا میں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ پتہ چلا کہ ان کا پڑوسی ان کی غیبت کرتا ہے، ان کا پڑوسی ان کی غیبت کرتا ہے، تو حضرت نے کیا کیا، ایک دسترخوان میں بہترین کھانا سجوایا، عمدہ قسم کا گوشت و پلاؤ اور یہ وہ لے کر اس پڑوسی کے یہاں پہنچ گئے، تو وہ بہت شرمندہ ہوا، اس کو بہت تعجب ہوا، کہا کہ یہ کیا، کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا، میری غیبت کر کر کے آپ اپنی نیکیاں ہم کو دے رہے ہیں، اپنی نیکیاں ہم کو منتقل کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کم از کم کچھ بدلہ تو میں چکا ہی دوں، یہ آپ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لایا ہوں۔ یہ ہے، اس طرح انسان اپنی نیکیاں دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوتی تو گناہ اس کے ہم پر لگ جاتے ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کے حقوق اپنے اوپر لاد کر آئیں گے، مطالبے شروع ہوں گے، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبے والے ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پھر گناہ اس پر لا دے گا، ٹھیک ہے تمہارے پاس نیکی نہیں، اس کا گناہ تم پر لادا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نیکیاں کرے گا اس کی نیکیوں کو ہم بڑھائیں گے، اور ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور شکور کے معنی قدردان، کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی نیکیوں کی وہ قدر کرتا ہے۔ اللہ میاں کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، اپنے ہر بندے کی نیکی کی وہ قدر کرتے ہیں۔ اور حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، درس حدیث کی مجلس میں حدیث سنائی تھی کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں آدھا چوہارا صدقہ کر دیتا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ادا پسند اتنی آتی ہے کہ اس کی نیکی کو وہ بڑھاتا رہتا ہے۔ حدیث میں فرمایا ہم اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیکی بڑھتے بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھاتا ہے۔ اللہ میاں اتنے قدردان ہیں اپنے بندوں کی نیکیوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق۔ اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔